السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں دبئی ٹریڈ سینٹر کے علاقے میں۔ دبئی کا موسم آج بہت حسین ہے، ہمارے حساب سے تو بہت حسین ہے۔ دبئی میں بھی آج دھند چھائی ہوئی ہے۔ میں جب گھر سے نکلا تھا تو کافی گہری دھند تھی اور پولیس کے فونوں پہ میسج الرٹ کے آ رہے تھے، ڈیپ فوگ اور کیپ ڈسٹنس کے حوالے سے احتیاط سے چلائیں، دھند بہت گہری ہے۔ اب آہستہ آہستہ دھند کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج میرا ارادہ تو تھا، کل میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں فرداً آپ سے بات کروں گا۔ کل ہم نے بات کی تھی جمعیت علماء اسلام کے بارے میں۔ آج میرا ارادہ کسی دوسری جماعت کے بارے میں تھا، لیکن یہ موسم کی خوشگواری ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ بہت اچھا موسم ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل کسی دوسری جماعت پہ بات کر لیں گے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون پہ بات کریں گے کل۔ آج چلو پاکستان کی مجموعی سیاسی حالات جو میرے علم میں ہیں اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں آپ سے بات کر لیں، یا پاکستان کو کیسے جان بوجھ کر کرپشن میں دھکیلا گیا ہے اس سے بات کر لیں۔ پاکستان کو چونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ہم جو سمندر پار پاکستانی بیرون ملک رہنے والے، ہم جب باہر آ کے دینی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرتی حالات مسلمان بہن بھائیوں کے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں قرآن پاک کے، دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے پاکستان میں ہیں، دین کے عالم بھی پاکستان میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے دشمنوں نے یہ بہت گہری اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں کرپشن میں دھکیلا اور ہمیں کرپٹ کیا گیا۔ یہ آہستہ آہستہ ہم نے خود دیکھا، جب ہم بچپن میں تھے تو رشوت کو ایک بہت بری چیز سمجھا جاتا تھا، اور جو رشوت لیتا تھا، رشوت خور تھا، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اس کو گاؤں میں، گلیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں بڑی اس کو نفرت سے دیکھا جاتا تھا، اس کے خاندان کے ساتھ اس کے ساتھ نفرت آمیز رویہ بنتا جاتا تھا، اور اس کو باقاعدہ رشوت خور ہونے کے طعنے دیے جاتے تھے۔ اور وہ اگر رشوت لیتا تھا تو بڑی گھبراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کے مجھے کوئی دیکھ نہ لے، بڑی احتیاط کے ساتھ وہ یہ کام کرتا تھا۔ اور اب آہستہ آہستہ خاص طور پہ 1988 جب ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا، ضیاء الحق شہید ہوئے، تو اس کے بعد خاص طور پہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ تو نہیں کہنا چاہیے، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان کو کرپٹ کیا گیا، ججوں کو کرپٹ کیا گیا، صحافیوں کو خاص طور پہ کرپٹ کیا گیا، کہ جنہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں، جنہوں نے خبریں دینی ہوتی ہیں، جنہوں نے یہ چیزیں دکھانی ہوتی ہیں، ملک کے معاشرتی حالات کو اخبار پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ لانا ہوتا ہے، ان کو جان بوجھ کے لفافے دینے شروع کیے گئے، ان کو لالچ دے کے ان کو بھی کرپٹ کیا گیا، تاکہ وہ بھی کرپشن میں، گہری کرپشن میں دھستے چلے جائیں اور سچ عوام کے سامنے نہ لے کے آئیں۔
اس سے پہلے سچ لکھا بھی جاتا تھا، سچ بولا بھی جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے تو پوچھتے ہیں، ہم سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں، جرنیلوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی جائیداد کہاں سے بنائی، کیسے بنائی۔ ہم نے کبھی کسی صحافی سے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، آپ تو فیلڈ میں رپورٹنگ کیا کرتے تھے، آپ کے پاس سائیکل ہوتی تھی، موٹر سائیکل ہوتی تھی، آج آپ نے پرائیویٹ جیٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اربوں کی جائیدادیں، پراپرٹیاں ہیں، اتنے کوٹھیاں، بنگلے، مکان ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیے؟ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر صحافیوں سے پوچھ لیا تو ہمارے خلاف ٹی وی پہ پروگرام ہوں گے، ہمارے خلاف پرنٹ میڈیا میں چھاپا جائے گا اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اس لیے ہم ان سے پوچھنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ دھند اب گر رہی ہے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ موسم بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دبئی میں بھی تھوڑی سی ٹھنڈ آئی ہے، ہم چلو کم از کم جرسی اور جیکٹ پہننے کا شوق تو پورا کر لیں گے، اور یہ بس یہی جنوری کا مہینہ رہے گی، اس کے بعد دوبارہ پھر پسینے آنے شروع ہو جائیں گے ہمیں۔ تو سر جی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سائیکل والے صحافی جو تھے وہ مرسڈیزوں میں گھومنے لگے، جو غریب آبادیوں سے آئے تھے وہ بحریہ ٹاؤن میں پوش علاقوں میں آباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، اور کہ کون سا صحافی کس سیاستدان کے زیادہ قریب ہے، کس سیاستدان سے کہ گن گاتا ہے۔ اگر مجھے سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ یہ صحافی حضرات پالتو کتے بن گئے، کرائے کے ٹٹو بن گئے۔ یہ اللہ ان سے پوچھے گا، ان کے قلم اور ان کی زبانیں گواہی دیں گی انشاءاللہ ان کے قلم اور ان کی زبانیں قیامت والے دن گواہی دیں گی، اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں کھینچ کے ان کے جسم کے گرد لپیٹے گا، اور انہوں نے جو دولت کے انبار لگائے ہیں وہ ان کی زبانیں اس دولت کے اردا گرد لپیٹ کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی گہری کھائیوں میں پھینکے گا۔ یہ ضمیر فروش قلمکار، ضمیر فروش صحافی، ضمیر فروش اینکر حضرات، جنہوں نے ملک اور قوم کو بیچنے میں، ملک اور قوم کو ان سیاستدانوں کو، کرپٹ لوگوں کو بے باک نڈر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ جھوٹے زمین آسمان کے خلاف ملا کر کبھی کسی میں کوئی جرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی سچ بولے تو اس کے ساتھ عمران ریاض جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی زبانیں تک کاٹ دی جاتی ہیں کہ تم کیوں بولتے ہو، لیکن زبان کاٹ دو گے تو وہ قلم سے لکھے گا، ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو وہ سر ہلاتا رہے گا، نہیں کرتا رہے گا۔ جو مزہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے میں ہے وہ کہاں آئے گا، وہ مزہ کہاں آئے گا؟ وہ مزہ وہی جانتے ہیں جو حق سچ بولنا اور لکھنا جانتے ہیں۔ صحافیوں کے بعد آہستہ آہستہ میں انصاف دینے والوں کو بھی کرپٹ کیا گیا۔ اب پوری قوم 25 کروڑ عوام جانتی ہے، جلسے میں کھڑے ہو کے مریم نواز، لاڈلا بلاول صاحب سلیکٹڈ کے تانے دیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، وہ تو تھا۔ اب پوری 25 کروڑ عوام جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے اور لاڈلا کون ہے، اور کس کے لیے بائیو میٹرک سسٹم ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے، کون 4 سال تک خود کار بھگوڑا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر 4 سال تک بھگوڑا رہا، اور کنوکٹڈ مجرم، سزا یافتہ مجرم جب ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور جس پہ آج تک کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، لا تعداد جھوٹے مقدمے بنا دیے، اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔
उसके मुकदमे किस तेज़ी के साथ चलाए जाते हैं और एक सज़ा याफ्ता मुजरम को कैसे रिलीफ दिया जाता है, ये पूरी कौम जान गई है और पूरी 25 करोड़ आवाम को पता चल गया है। ये शुक्र है उस खान का, ये हम जज़ाकल्लाह खैर बोलते हैं उस इमरान खान को, हम शुक्रिया अदा करते हैं उस इमरान खान का जिसने इस सोई हुई कौम को जगा दिया। इस भोली सीधी सादी बेवकूफ़ कौम को थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी अकल बख्शी कि भाई कम से कम सवाल तो करो। पहले तो मीडिया पे ट्रेंड चलाए जाते थे, बयानिए बनाए जाते थे कि खाता है तो लगाता भी तो है ना, खाता है तो लगाता भी तो है ना। मेरा एक दोस्त मुझसे बहुत बहस किया करता था इसी बात पे कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। तो मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि खाता है तो लगाता है। आप ऐसे करें, मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे अपना मुलाजिम रखें और मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और मैं सिर्फ आपकी बयानिए के ऐन मुताबिक काम करूँगा कि खाता हूँ तो लगाता हूँ। आप मुझे 1000 देंगे कि फ़लाँ चीज़ बाज़ार से लेके आओ, तो मैं 200 की चीज़ लेके आऊँगा, 800 रुपये खा जाऊँगा। आप मुझे 10,000 देंगे तो 2000 की चीज़ लेके आऊँगा, 8000 खा जाऊँगा। तो वो कहने लगा क्यों खाओगे, क्यों खाओगे? मैंने कहा यार आप खुद ही कहते हो खाता है तो लगाता है, तो मैं अगर 200 लगाऊंगा 800 खा जाऊंगा तो क्या हुआ, 200 लगाऊंगा नहीं, 200 का सामान भी आपके लिए लेके आऊंगा ना। तो बात ये है कि ये बयानिए बनाए जाते थे। अब इन सियासतदानों से कोई पूछे कि 5 मरले की फाउंड्री से ये टन्स ऑफ बिलियंस कैसे इकट्ठे हो गए। कभी हजूर ये हैं वो ज़राए, हजूर ये हैं वो ज़राए, हजूर ये हैं वो ज़राए, तो कभी कोई रसीद दी, कभी किसी को बताया कि ये पैसे हमने ऐसे कमाए, ये हमारा ज़रिया माश था, इस तरीके से हमने पैसे फिर बाहर भेजे और फिर ये बाहर हमने ये मोहल्लात इस तरीके से ख़रीदे। कभी कोई नहीं बताएगा, बताने को कुछ नहीं है। कभी किसी से आपने ये पूछा कि 88-90 में सेवर राइफल टिकट एक चलती थी, उसमें से करोड़ों रुपए अरबों रुपए उस दौर में कमाए गए, वो सेवर राइफल टिकट की कमाई कहाँ गई। कभी किसी ने किसी से पूछा कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो के नाम पे एक मुहिम शुरू की गई थी। पाकिस्तान की सीधी सादी कौम ने अपने औरतों ने जेवर उतार के दे दिए कि चलो मुल्क का कर्ज़ा उतरेगा। सॉरी, कभी किसी ने पूछा कि वो कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो से जो अरबों रुपया इकट्ठा हुआ था वो कहाँ गया। कभी किसी ने ये पूछा कि ये जो इतने पैसे कर्ज़ा आता है जो, या अभी अवाम पूछ ले कि इमरान खान के 3.5 साल दौर में जो मोटरवेज की कंस्ट्रक्शन हुई उसका रेट ये था, और 30 साल पहले जो 90 में मोटरवेज की कंस्ट्रक्शन हुई थी उसमें भी रेट, उसमें उस दौर में रेट इससे ज़्यादा था। सीमेंट का रेट उस दौर के मुकाबले में क्या है, सरिये का रेट उस दौर के मुकाबले में क्या है, मज़दूर की मज़दूरी उस दौर के मुकाबले में क्या है। 30 साल के बाद इमरान खान के दौर में जो मोटरवेज बनी, जो सड़कों पे ठेके हुए, तो उस 30 साल पहले का रेट इससे ज़्यादा क्यों था? आज ही पूछ लो, कोई नहीं पूछेगा, ना कोई सहाफ़ी पूछेगा, ना कोई जज पूछेगा, ना कोई जर्नैल पूछेगा। क्यों पूछेंगे भाई, हर किसी को उनका हिस्सा मिलता है। और हमें बात मैंने शुरू की थी कि हमें सोचे समझे मंसूबे के तहत करप्ट किया गया है। करप्शन बुराइयों की सबसे
میں سے سب سے بڑی برائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہم دین سے دور جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہود و ہنود نے، چونکہ وہ ہمارے دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت تک نبی بن کے آئے، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان تو سب انبیاء پہ لانا فرض ہے۔ ایک بھی نبی کو ہم نبی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایمان تو سارے انبیاء پہ لانا فرض ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو ہی علم ہے۔ تو ان کو تو اتنے انبیاء نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کے بارے میں بھی بتایا۔ تو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں بتایا، تو ایسے ہی ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں بتایا۔ تو یہود میں کتنے انبیاء آئے، انہوں نے بھی اپنی امتوں کو بتایا۔ تو قیامت تک کا تو پتہ ہے، دجال کا بھی سب کو پتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں واپس آئیں گے، ان کا بھی سب کو پتہ ہے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کا بھی سب کو پتہ ہے، سب منتظر ہیں۔ بعض کی کتابیں تبدیل ہو گئیں اور تبدیلیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، تبدیلیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا یہ۔ اور ہماری کتاب قرآن پاک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو ہماری کتاب چونکہ تبدیل نہیں ہو سکتی، جتنی کوئی کوشش کر لے قیامت تک اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس ٹھنڈی ہوا کو گرم کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا، مہدی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں۔ ہمیں گناہ گار کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کبھی کرپشن میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، کبھی کسی چیز کے حوالے سے، کبھی ہمیں بنیاد پرستی کے طعنے دیے جاتے ہیں، کبھی ملا کے طعنے دیے جاتے ہیں، اور چند دین فروش فضل الرحمان جیسے درباری ملا بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ اس معاشرے کو پنپنے دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب عمران خان ریاست مدینہ کی تسبیح کرتا تھا، کبھی فضل الرحمان نے، چلو عمران خان کے پاس نہیں گیا، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، کسی بندے کے ذریعے، صحابی کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی دینی جماعت کا سربراہ ہوں، آپ ریاست مدینہ کی تسبیح کرتے ہو، چلو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، ہم پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کی، اسلامی قانون لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، عمران خان ریاست مدینہ کہتا رہا، اور فضل الرحمان اس کو یہودی ایجنٹ کہتا رہا۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑوں کی سزا ہوئی تھی تو ایسے ہی درباری ملا تھے، دین فروش، ملت فروش ملا تھے، جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے خلاف فتوے دیے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا تو ایسے ہی درباری دین فروش ملا تھے، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف بھی فتاوے جاری کیے تھے۔ ایسی بہت سی لاتعداد کہانیاں ہماری تاریخ میں بھری پڑی ہیں اسلام کی، کہ دین فروش ملاؤں نے کتنا نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ غیروں کو دعوت دی
ہلاکو خان اور چنگیز خان کو عرب دنیا پہ مسلمان حکومتوں پہ حملے کی دعوت دینے والے بھی دین فروش ملا ہی تھے، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور اسلام کو دھوکہ دیا اور اسلام کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ تو ایسے ہی دین فروش ملا ہر علاقے میں، ہر مسلمان کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن ان کے ساتھ جو سلوک اللہ تعالیٰ کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی ہندوستان سے، تو اس ٹھنڈی ہوا کو لیے اور اس کے بعد پاکستان میں چونکہ اسلام کا قلعہ ہے، سب سے زیادہ دنیا میں قرآن پاک کے حفاظ، دین کے عالم، قرآن کے قاری پاکستان میں بنتے ہیں۔ تو یہ ان کو سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت قوم کو کرپٹ کیا گیا۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، بتاتا چلوں کہ پاکستان میں پچھلے دہائیوں میں اتنے بم دھماکے ہوتے رہے، اتنے خودکش حملے ہوتے رہے۔ کسی حملے کو خودکش حملے کا نام دیا جاتا تھا، کسی کو کوئی مذہبی جماعت، یہ فلاں جماعت دہشت گرد ہے، فلاں جماعت دہشت گرد ہے۔ کوئی بندہ جو 50 سال 60 سال کے اوپر کا ہے، شعور و آگہی رکھتا ہے، کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ آج تک کسی سرکس میں، کسی موت کے کنویں میں، کسی برائی کے اڈے میں آج تک کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ آج تک کسی بھی ہیرا منڈی میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا، آج تک کسی سینمے میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ جب بھی دھماکہ ہوا کسی مذہبی جلوس میں ہوا، مسجد میں ہوا، کسی دربار پہ ہوا، کسی بھی مذہبی اجتماع گاہ جہاں مسلمان اکٹھے ہیں اپنے مذہبی کام کے لیے، وہاں دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان اپنے مذہبی جلوسوں سے دور ہو جائیں، مسلمان اپنی مسجدوں سے دور ہو جائیں۔ مسلمانوں کو ان سے دور کرنے کے لیے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں سینمے میں دھماکہ ہوا، اتنے لوگ فلمیں دیکھتے ہوئے شہید ہو گئے، اتنے لوگ ہیرا منڈی میں تھے وہ شہید ہو گئے، وہاں دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکے بھی سوچی سمجھی سازش کے تحت، منصوبے کے تحت اسی لیے کیے گئے، اور آج تک نہیں ہوا کہ کسی، یہ تو اخباروں میں خبریں ہم پڑھتے تھے، یہ تو اخباروں میں خبریں ہم سنتے تھے کہ فلاں علاقے سے اتنے دہشت گرد داخل ہو گئے، فلاں علاقے سے خودکش بمبار داخل ہو گئے۔ خودکش حملہ آوروں کو داخل ہوتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ خودکش حملہ آور داخل ہو گئے۔ آج تک کسی نے میڈیا ٹاک میں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اتنے خودکش بمبار پکڑ لیے۔ وہ خودکش حملہ کرنے والے تھے، وہ پکڑے گئے، اور آج تک یہ پتہ چلا کہ اتنے خودکش بمبار کا سر مل گیا۔ کبھی بھی میڈیا پہ جاؤ، خودکش بمبار کی ٹانگ مل گئی، خودکش بمبار کا دھڑ مل گیا، خودکش بمبار کا بازو مل گیا۔ اور چونکہ پاکستان میں ہمارے پشتون بھائی، خیبر پختونخوا کے پٹھان بھائی دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جذباتی ہیں۔ ماشاءاللہ پٹھانوں میں 90% سے زیادہ میرے حساب سے داڑھی کا، سنت رسول کا ریشو بھی پٹھان بھائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ دین پر عمل کرنے والے ہم نے رمضان میں دیکھا ہے کہ جس بندے کا روزہ نہ ہو، پٹھان بھائی ہمارے اس سے بہت نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور نماز کا ریشو بھی الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں نماز پڑھنے والوں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کے حساب سے بھی ہمارے پٹھان بھائیوں کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ نمازی خیبر پختونخوا کی مسجدوں میں آپ کو ملیں گے، سب سے زیادہ نمازی آپ کو خیبر پختونخوا کی مسجدوں میں ملیں گے۔
اور اس لیے ان کو زیادہ نفرت کا اسی لیے بنایا گیا کہ یہ اچھے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کا ریشو، دین پہ عمل کرنے کا ریشو پٹھان بھائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری سوچ ہے، میرا ذہن ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، تو آپ کو اختلاف رکھنے کا پورا حق ہے، اور آپ کو میری بات غلط لگے یا میں کہیں صحیح نہیں کہہ رہا تو آپ کمنٹ میں اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے ریئلائز ہو، معلوم پڑے کہ یہ بات میں نے غلط کی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، میں اپنی غلطی خوشی سے تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی کہے کہ یہ غلطی ہے، میں اس کو تسلیم بھی کروں گا، دوسری ویڈیو میں اس کو کہوں گا کہ یہ غلطی فلاں بھائی نے کہا تھا اور یہ واقعی میری غلطی ہے، اور غلطی تسلیم کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غلطی تسلیم کرنا اور غلطی پہ سوری کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہم نبی معصوم ہوتے ہیں، ہم نبی سے گناہ کا مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور انبیاء سے چند جو غلطیاں ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ہم اس کو غلطی بھی نہیں کہیں گے۔ غلطی تو بھول چوک سے ہوتی ہے، اصل میں معصومیت گناہ کی ہوتی ہے کہ نبی کے اندر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا، گناہ کا مادہ ہی پیدا نہیں کیا۔ تو غلطی چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ دانہ نہیں کھانا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، انسان کو پیدا کیا تھا، زمین پر بھیجنا تھا، تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی توبہ کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی معافی مانگنا ہمارے پوری اس دنیا میں اس انسانوں کے ابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر گئے تھے۔ وہ یونس علیہ السلام بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام بھی اپنی غلطی پہ معذرت کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، یا اللہ تو ہی پاک ہے، بے شک میں خسارے میں ہوں۔ تو ہم اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اس پہ سوری کرنا، استغفار کرنا یونس علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یہ دو مثالیں تو جو قرآن پاک میں ہیں، باقی بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور ایک غلطی شیطان نے کی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو ابھی میرے ذہن کے حساب سے جتنی مجھ ناقص میں عقل ہے، غلطی کر کے اکڑ جانا یہ شیطان کی سنت ہے، شیطان کی سنت ہے۔ آپ شیطان کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، اور اگر غلطی ہو جائے اس پہ معافی مانگنا، معذرت کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور اب ہر کسی کا ظرف ہے، ہر کسی کی مرضی ہے، وہ انبیاء کی سنت پہ عمل کرتا ہے یا شیطان کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے غلطی کا احساس دلائے، یہ کہے کہ آپ کی غلطی ہے، تو میں خوشی کے ساتھ اس غلطی پہ معذرت کرتا ہوں اور اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اور میں انبیاء کی اس سنت پہ عمل کر کے خوش ہوتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی کا میری رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، اگر میں غلط ہوں تو وہ میری تصحیح کر سکتا ہے، مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلطی ہے۔ تو واپس آتے ہیں موضوع پہ، باتیں بہت ہو گئی، میں اصل میں جذباتی ہوں، جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہوں اور بے ربط گفتگو کرتا ہوں، ربط نہیں رہتا، کہیں کی بات کہیں لے جاتا ہوں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کو مجموعی طور پہ کرپٹ کرنے کے،
اور پاکستان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کرپٹ کر دیا۔ آج پاکستان کے میرے ذہن کے حساب سے 100% ادارے، 100% علاقے یہ کرپٹ ہو چکے ہیں، اور کرپشن کی اس حرام کی کمائی کی وجہ سے ہماری حلال کی کمائیوں میں برکت نہیں رہی۔ جب بے برکتی ہوتی ہے، حرام کی آمیزش ہوتی ہے، تو دین سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں بے برکتی کی وجہ سے۔ آہستہ آہستہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ہم نے ان کو دوست بنایا، ہم نے ان کو کاروبار میں پارٹنر بنایا۔ دوسروں کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، خود ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کے یہودی کمپنیوں کے ساتھ کنیکشن ہیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، یہودی ان کو گھروں میں ملنے آتے ہیں، ان سے کاروباری معاملات اور میٹنگز بھی کرتے ہیں۔ جب بھی نواز شریف کی حکومت آتی ہے، فضل الرحمان کی جماعت میں سے چند بندے ایک دو دفعہ اسرائیل کے دورے پہ بھی گئے ہیں، اور نواز شریف سیاںا ہے، نواز شریف خود نہیں جاتا، دین کے ٹھیکیداروں میں سے بھی کسی کو ساتھ لے کے جاتا ہے تاکہ مجھ پہ کوئی فتوے نہ لگے۔ تو یہ پرانی بات ہے، پاکستان کے یہ جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان کی جماعت میں سے کون بندے مسلم لیگ نون کے دور میں اسرائیل کے دورے پہ گئے تھے، اور نواز شریف فتووں سے بچ گیا تھا۔ نواز شریف چالاک تو ہے، سیاںا تو ہے، لیکن بعض اوقات جو چالاکی، جو حد سے زیادہ چالاکی ہوتی ہے، حد سے زیادہ سیاںا پن ہوتا ہے، وہ پھر بے وقوفی کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ وہ باتیں اس نے یہ کل کے انشاءاللہ میں مسلم لیگ نون پہ بات کروں گا، تو نواز شریف کی میں حماقتوں کا ذکر بھی کروں گا۔ نواز شریف سیاںا بہت ہے، چالاک ہے، پاکستان کے موسٹ سینئر سیاستدان ہیں، ان میں نواز شریف کا شمار ہوتا ہے، لیکن نواز شریف سے بڑا میری نظر میں پولیٹکس کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے نواز شریف ایک بڑا احمق اور بے وقوف سیاستدان ثابت ہوا۔ کیوں؟ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ باتیں پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم کسی کو کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تو ٹھیک ہو جا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہر بندہ انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنے آپ پہ اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ہر بندہ کسی دوسرے کا ٹھیکہ نہ لے، اپنا ٹھیکہ لے، اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا ٹھیکہ لے، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پورے پاکستان میں اسلام بھی نافذ ہو جائے گا اور پورا پاکستان ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے، کسی دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ باتوں باتوں میں دھند بھی ختم ہو گئی ہے، دھوپ نکل آئی ہے، اور ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں اچھا نظارہ ہے۔ تو ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ یہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں چند باتیں بھی ہوں گی، چند گپیں بھی ہوں گی، اچھی باتیں بھی ہوں گی، کوئی کسی کو میری بات بری بھی لگے گی۔ تو اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، میری باتیں آپ کو پسند آئیں، تو آپ براہ کرم مہربانی کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں اور ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیں۔ اور اس حوصلے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، یاروں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں، میری غلطی کوتاہیوں کے بارے میں بھی مجھے آگاہ کریں۔ اور جو چونکہ میں نے یہ نیا کام شروع کیا ہے،
اور میں کوئی اینکر پرسن تو ہوں نہیں کہ میں بے لاگ تبصرے کروں، باتیں کروں. میں بے ربط تبصرے کروں گا، بے ربط باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، کہیں کسی کی ٹانگ کسی کی چونچ تو یہ ہوں گی، اور آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہوتا چلا جائے گا تو باتوں میں ربط بھی آ جائے گا، اچھی اچھی باتیں بھی ہونے لگیں گی. جب انسان تجربہ شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ روانی بھی آ جائے گی، اور جیسے جیسے یہ باتیں کرنے کی مجھے عادت پڑے گی تو میرا حافظہ بھی کھلے گا، اور تاریخ کی پرتوں سے اور باتیں بھی نکلیں گی. جتنا میں جانتا ہوں وہ آپ کو اور بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. سیاست پہ بھی بات کریں گے، سائنس کے موضوع پہ بھی بات کریں گے، میڈیکل کے موضوع پہ بھی بات کریں گے، حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں گے، تاریخ پہ بھی بات کریں گے. جتنی میری اسٹڈی ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنا کچھ میں پڑھتا ہوں یا جانتا ہوں، میں ساری باتیں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت عالم فاضل ہوں، لیکن میں یہ مطالعے کا چونکہ شوق ہے، چند کتابیں میں پڑھ رکھی ہیں اور میں پڑھتا بھی ہوں، تو میں انشاءاللہ اپنے جو مجھے جس چیز کا علم ہے وہ میں اس کو آپ کو بتانا، شوق سے بتانا چاہوں گا، کنجوسی نہیں کروں گا. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی جو مجھے میرے نالج میں ہو، میری باتوں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات ہم پوچھتے ہیں، تو آپ اپنے کمنٹ میں مجھے حکم کریں اور میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، فرض سمجھوں گا اور شوق سے بتاؤں گا. تو آپ سر جی، یہ ہمارے سیاستدان ہیں، اولاد کا پتہ ہے، میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا، واٹس ایپ کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں نیوز چینل ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں پورا ٹی وی چینل ہے، میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں فیس بک اور ٹویٹر ہے. تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. ایک سیکنڈ کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے ہی خبر پورے پاکستان میں آ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین اور فطین پیدا کیا. آپ کا حافظہ بھی ہے، آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. آپ کے ذمے ہے آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں. آپ ملک کا منتخب، ملک کے لیے اپنی حکومت جو آگے 5 سال کے لیے آپ کے ملک کے فیصلے کرے گا، آپ ملک کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ اپ ٹو یو ہے، یہ آپ پر ہے. آپ سوچیں، آپ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں. آپ سوچ سمجھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے وزیر اعظم کا فیصلہ کریں کہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کون کرے گا. کیا ملک کی تقدیر کے فیصلے وہ کریں گے جنہوں نے آج تک ہمیں اور آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے ہم نے کہاں سے کمائے اور باہر کیسے بھیجے، اور یہ محلات جو اربوں ڈالر کے تھے وہ محلات ہم نے کیسے بنائے. کیا وہ آپ کی تقدیر کے فیصلے کریں گے، یا وہ آپ کی تقدیر کے فیصلے کریں گے کہ جن کو کم و بیش 2 سال ہو گئے آج تک سوائے ایک گھڑی کے، اور جو وہ گھڑی بھی پیسے دے کر خریدی گئی، کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. کیا وہ آپ کی تقدیر کے فیصلے کریں گے جنہوں نے ملک اور ملت کا کوئی 1 روپیہ نہیں لوٹا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی چوری نہیں کی. تو یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی تقدیر کے فیصلے کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا انتخاب کہ آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں. آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اگر الیکشن ہو گئے 8 فروری کو، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن مشکل ہے، نظر نہیں آ رہے. جب تک ان کو جنہوں نے ملک کو لوٹنا ہے، ملک کو کھانا ہے، ملک کی جو کرپٹ اشرافیہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، سیاستدان ہوں یا دوسرے اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ تو کرپٹ بندہ، کھانے والا بندہ تو اپنے اداروں کو وہ کھانے کے لیے چاہے گا. وہ کہے گا کہ کوئی کھانے والا آئے جو ہمیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے.
قوم کا، غریب عوام کا، مزدور کا کسی کو خیال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خیال کرے گا۔ یہ خیال ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ ہمیں 8 تاریخ کو ہمیں ووٹ دینا پڑے گا اور ہمیں ہمارے فیصلے کرنے والا خود منتخب کرنا پڑے گا۔ جتنے سبز باغ دکھائے جائیں، بریانیاں بے شک کھاؤ، آپ چکن بریانیاں بے شک کھاؤ، بریانیوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز کی دعوت کی جاتی ہے وہ بھی قبول کرو، ایکسیپٹ کرو، لیکن بندہ وہ منتخب کرو جو کھاتا ہے تو لگاتا ہے نہ ہو، جو صرف اور صرف لگاتا ہے وہ بندہ منتخب کرو۔ اب وہ بندہ آپ کے ذہن میں کون آتا ہے یہ آپ کی مرضی، آپ کی خوشی کی بات ہے۔ کل کو کسی کو ہم گلہ نہ کریں کہ بھئی اس کو ووٹ دیے تھے، جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، ہم نے اس کو الیکٹ کیا تھا۔ الیکٹ کریں، سلیکٹ نہ ہونے دیں۔ یہ آپ میری بات اتنا میں اب کیا کہوں، مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے۔ آپ کسی کو سلیکٹ نہ ہونے دیں، آپ کسی کو الیکٹ کریں۔ سلیکشن ہونے سے آپ بچا سکتے ہو، کوئی کسی کو سلیکٹ نہ کر سکے۔ پوری قوم 25 کروڑ عوام باہر نکلے اور سلیکٹ ہونے سے بچائے اور الیکٹ کرے۔ کسی کو سلیکٹ نہ ہونے دو، خود الیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، جو بندہ غریب ہے، جو بندہ مزدور ہے، جو بندہ ایماندار ہے، وہ اللہ کے واسطے میری یہ بات مانے کہ کسی کو سلیکٹ نہ کرنے دے، خود الیکٹ کرے۔ یہ بات ہماری زندگیاں تو جتنی گزر گئی ہیں اتنی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، جو 2-4 سال کے 10 سال کے بچے ہیں جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا مستقبل محفوظ کریں۔ سلیکٹ نہ کرنے دیں کسی کو، خود الیکٹ کریں، اور باقی ان کو ووٹ نہ دیں جنہوں نے جائیدادیں بنا لیں۔ ہاں ایک بات میں کبھی کبھی کرتا ہوں، مجھے آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ لوگ جنہوں نے اربوں ڈالر کے اثاثہ جات باہر کے بینکوں میں، باہر کے ملکوں میں، پورے 7 براعظموں میں اربوں روپے چھپا کے رکھے ہیں، پراپرٹیاں بنا کے رکھی ہیں، ان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہے کہ انہوں نے پیسہ کمایا اور باہر لے کے گئے۔ اگر بے شک یہ کرپٹ ہوتے، قیامت والے دن حساب دیتے، یہ جانتے ان کا اللہ جانتا۔ اس کی سب سے بڑی، نواز شریف کی سب سے بڑی بے وقوفی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک یہ کرپشن کرتا، بے شک یہ پیسہ کماتا، بے شک یہ کرتا، لیکن کھو کی مٹی کھو میں ہی لگاتا رہتا، پاکستان سے کرپٹ کی ہوئی دولت پاکستان میں ہی لگاتا رہتا، پاکستان سے چرائی ہوئی دولت پاکستان میں ہی، خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک یہ اپنی ملیں لگاتا، اپنی انڈسٹری لگاتا، اپنی امپائر ایک نہیں امپائرز کھڑی کرتا، لیکن پاکستان میں ہی رکھتا، عوام کو روزگار ملتا رہتا، اس کی بھی فیکٹریاں چلتی رہتی، یہ بھی پھلتا پھولتا رہتا، یہ بھی امیر سے امیر تر اور امیر تر ہوتا رہتا، پاکستان کی عوام کو بھی اس کی ملوں میں، فیکٹریوں میں روزگار ملتا رہتا، تو پاکستان کی عوام کبھی بھی اس سے اتنی نفرت نہ کرتی جتنی آج کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی اس سے، یہ اور بھی بے وقوفیاں سیاسی طور پہ ہوئی ہیں، سب سے بڑی بے وقوفی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے ملک سے پیسہ لوٹا اور باہر غیروں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ جو قوم 100 سال تک ہم پہ حکومت کر کے گئی تھی، ابھی کسی علاقوں میں دھند بالکل ختم ہو گئی ہے اور کسی علاقے میں دھند ابھی بھی کافی ہے، وہ سامنے بھی آپ کو دھند نظر آ رہی ہے۔ اس نے ہمارے ملک سے پیسہ لوٹا اور غیر مسلموں کو، اسلام کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچایا، وہاں اپنی مال و دولت لے کے گیا، ان کو ان کے پیسے سے فائدہ ہوا۔
اس کے پیسے سے ملک اور قوم کو جس غریب پاکستانیوں نے، مزدوروں نے، مجبور لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے، ان کو اس کی کرپشن کے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کو فائدہ ہوتا اگر یہ انڈسٹریز یہیں پاکستان میں لگاتا، پاکستان میں بزنس کرتا، امپائر نہیں امپائرز کھڑی کرتا، تو پاکستان کی عوام تلاش معاش میں، فکر روزگار میں اتنی مصروف رہتی، ان کو کام ملتا رہتا، ان کو جلسے جلوسوں کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب چونکہ پاکستانیوں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ فارغ ہیں، تو جلسے جلوسوں کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے، بہت وقت ہے۔ یہ ایک سیاسی بے وقوفی ہے جو نواز شریف نے سب سے بڑی کی ہے۔ اس کو شوق تو یہ تھا، اس کو یہ شوق تھا کہ یہ کنگ بنے، بادشاہ بنے، اس کو مرتے دم تک کوئی بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نہ ہٹائے۔ تو وہ جو اس کے لہجے میں بھی رعونیت ہے، یہ بھی وقت کا فرعون ثابت ہوا۔ اگر یہ کر لیتا تو یہ پھر مرتے دم تک پاکستان کا وزیر اعظم ہی رہتا، اس کو کوئی نہ ہٹاتا۔ باقی سیاسی غلطیاں جو اس نے کی ہیں میرے حساب سے، وہ انشاءاللہ میں کل کے ولاگ میں یا کل کے پروگرام میں آپ سے بتاؤں گا۔ آج تو یہ مکس اچار تھا، مکس گفتگو کرنی تھی، آپ سے کر لی۔ اسی طرح زرداری صاحب میں اور نواز شریف میں بنیادی فرق ایک ہے کہ زرداری خاندانی بندہ ہے، بلوچ ہے، رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، یاروں کا یار ہے، دوستی نبھانی جانتا ہے۔ زرداری سے بھی غلطی یہی ہوئی ہے کہ زرداری نے بھی پیسہ لوٹا اور باہر لے کے گیا۔ زرداری چاہتا تو اگر اپنا پیسہ سندھ میں ہی انویسٹ کرتا، سندھ کے اندر ہی سندھ کے غریب بھی بولے کتے کاٹنے کا علاج میسر ہوتا، سندھ میں بھی چولستان میں پانی آتا، سندھ کے لوگ بھی بھوکے نہ مر رہے ہوتے، اور زرداری کا سندھ میں اتنا ہوتا کہ زرداری کی پورا سندھ اپنے باپ کی طرح عزت کرتا۔ لیکن جو ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسی بھی دراز کی ہوئی ہوتی ہے، رسی کھینچنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب یہ اتنے ان میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بار 4 بار ملک پاکستان کی تقدیر کی فیصلے کرنے کے اختیار دیے، لیکن انہوں نے ملک کی تقدیر کے فیصلے تو نہیں کیے، انہوں نے اپنے صندوق، اپنی پیٹیاں، اپنے بڑے کیا کہتے ہیں خزانے بھرنا شروع کر دیے اور بھرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قوم کو جگا دیا ہے۔ عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحا دیا، جس نے اس قوم کو شعور دیا، آگہی دی، اس قوم کو بتایا کہ تمہارا اپنا کون ہے اور تمہارا پرایا کون ہے، تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے، تمہارے لیے فکر کرنے والا کون ہے اور تم سے نفرت کرنے والا کون ہے۔ میں نے ایسے علماء بھی دیکھے ہیں کہ ایسے علماء دین کے ٹھیکیدار بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اگر کسی غریب سے ہاتھ ملا لیا تو اس نے بعد میں سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے۔ میں نے ایسے دین کے تھم اور دین کے ٹھیکیدار بھی دیکھے ہیں، اور ایسے میں نے سیاستدان تو دیکھے ہیں جو 2 انگلیوں سے مصافحہ کرتے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ۔ تو دوستو، ویڈیو طویل ہو رہی ہے اور میرے ابھی موضوع بھی گڈمڈ ہو رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ میری کاوش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں، مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں،
تو اس حوصلہ افزائی ایک ہی شکل میں ہوتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں، میری غلطیوں کوتاہیوں سے آگاہ کریں، اور اگر میں اس سے اچھا کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میری رہنمائی بھی کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ پہ دین اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں۔ آپ کے کہنے پہ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سارا پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ گندگی نہ پھیلائیں، ہر بندہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اپنے حصے کا کم از کم ایک درخت ہر سال ضرور لگائے گا۔ اس کی 50 سال عمر ہوگی، 60 سال عمر ہوگی، 70 سال عمر ہوگی، جتنے وہ درخت لگائے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں گنا زیادہ گھنے باغات اس کو جنت میں لگا کے دے گا۔ اور وہ ملک پاکستان کو ہمارا جھنڈا سبز ہے، ہمارا پاسپورٹ سبز ہے، ہمارے ملک کو گرین کرنے کی اپنی کوشش کریں۔ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے، کسی دوسرے کو نہ کہے۔ ملک کو گرین کرنے میں میری مدد کریں، ملک کو سرسبز کریں، اپنے آپ پہ ملک کا قانون اور آئین نافذ کریں، اسلام نافذ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے ارد گرد صفائی بنائی رکھیں، گندگی پھیلانے سے پرہیز کریں۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جب ہم صفائی پہ دھیان دیتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹ کریں، غلطی ہو تو بتائیں، کوئی مزید ہو تو رہنمائی کریں۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔